السلام علیکم ناظرین، یہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو فتنہ نکلا تھا، جب یہ نکلا تھا جب ہی ہم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ بندہ شیعوں کا اور رافضیوں کا ایجنٹ ہے، یہ جو انہوں نے دوسرے روپ میں پگڑی اور دستار کے روپ میں مسلمانوں کے اندر بھیجا ہے، کیونکہ سنی کہلانے والے مسلمان یعنی بریلوی مسلمان اور دیوبندی مسلمان اور اہل حدیث مسلمان یہ کوئی بھی شیعوں کو اور رافضیوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ شیعہ اور رافضی یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا اس معاشرے کے اندر۔ تو انہوں نے اپنا ایک چیلا بھیجا، انجینئر محمد علی مرزا، جو پگڑی اور داڑھی کے روپ میں آیا اور پہلے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور مسلمانوں کو بہکانے لگا، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنا اصلی روپ ڈال لیا۔ اب آ گئی یہ بلی تھیلے سے باہر، جیسے کہ ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ شیعوں کا ایجنٹ ہے اور وہ ثابت ہو گئی بات۔ یہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی خود سن لیں۔ بڑی قربانی دی ہے اس میں، شیعہ سب نے دی ہے، سرکار لیکن شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے ہیں، شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں آئے۔ ہاں یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو، یہ مجبور کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا، صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، اور ان میں وہ جو سمع و طاعت کا نظام ہے نا مرجے والا، جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے۔ شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے۔ ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی، یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی، وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا، ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا، ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے ختم۔ ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے، تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی۔ جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات، وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا۔ لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے، قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا، اتحاد بین المسلمین، جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، نہیں سرکار یہ ان کے مزاج میں یہ چیز۔ میں آپ کو بتاؤں طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو، ایک بات میں صحیح بات کر دو، اختلاف نہ کرو، صرف صحیح بات بتا دو۔ حدیث تو سنیوں کی تھی من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، صرف اقرار کر لو۔ تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے، وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن، وہ پیسے موڈ کے اندر ہے، اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، ذرا سا بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں، سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو، چاہے آپ کہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، وہ کہ نہیں مولا علی کا دفاع کر رہا ہے۔ دیکھ لیں آج بھی محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ میرا توحید کے بارے میں کتنا سخت سٹانس ہے، اور اسی طریقے سے اور عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر ہوں، لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے، باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہوگا۔ دیکھا میرے محترم بھائیوں کس طرح انجینئر محمد علی مرزا شیعوں کی پیروی کر رہا ہے، ان کو معاشرے کے اندر اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایک نمبر کے دہشت گرد لوگ ہیں، لیکن ان کو شریف زیادہ ثابت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ایجنٹ ہے، ان کا پالتو کتا ہے، ان کے پیسوں پر ہی یہ یہاں پر ڈبڈبی بجاتا ہے آگے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس کے فتنے سے بچیں۔ یہ صحابہ کرام کا دشمن ہے، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ امت مسلمہ کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام نیچے ہو جائے اور شیعوں کا مقام اوپر ہو جائے۔ تو یہ ایک نمبر کا فتنہ ہے جو آپ اس کی زبانی خود ہی سن چکے ہیں، کس طرح گیت گا رہا ہے یہ
صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہے اور شیعوں کے گیت گا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان جیسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.